السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَةُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين۔ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تمام تر تعریفات، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی، ہم ثنا، پاکیزگی اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے، جس کی رحمت، کرم، فضل، احسان ہمارے شامل حال ہے تو ہم سے کوئی خیر کا کام ہو جاتا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، وہ تیرے رب کا کرم، فضل، احسان ہے۔ وما اصابک من سیئہ، اور جو گڑبڑ ہے، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہمارے پاس جی سورہ رحمان ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 56 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بار بار ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ اللہ کی کسی بھی نعمت کے بغیر ہمارا وجود ممکن نہیں۔ وجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بہا قائلین بہا واتممھا علینا، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ادراک کرنے، اس کا قائل ہونے، اس کا اقرار اعتراف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ جی بار بار ہم جنت کی نعمتوں کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور اہل جنت کی ان نعمتوں کے اعتبار سے مختلف انداز سے پیچھے سے ہمارے پاس گفتگو آ رہی ہے۔ کل جو لباس کے اعتبار سے آ رہی تھی، بچھونوں کے اعتبار سے آ رہی تھی، اور واقعتاً ہر ایک بندہ اپنی اپنی جگہ پھنسا ہوا ہے نا۔ آپ کبھی یہ گھر میں پردے اور بیڈ شیٹ اور صوفہ کور ایکس وائی زی، یہ کن کی جان ہوتی ہے بھائی؟ جی خواتین کی۔ اور جان مشکل میں کس کی آئی ہوتی ہے؟ وہ بس سمجھ آتے ہیں ہم، یعنی کیسے ٹریک کرتی ہیں یہ چیزیں، ایسے ہی نا۔ تو ایک انداز یہ ہے کہ اس جگہ پہ ان کے لیے اپنے آپ کو خرچ کر دیا جائے، اور ایک انداز یہ ہے کہ ادھر تو بس جیسے کیسے کر کے گزارا کر لو، آگے آؤ، نعمتیں تو اصل تمہارے لیے آگے ہم نے رکھی۔ تو وہ میں نے کہا جی لباس کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ گھر کی زینت کے اعتبار سے بھی ہمارے پاس ہو سکتی ہیں۔ کچھ نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے ہم آگے چل رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر جنت کی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ وہاں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر گاڑھے ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، کھائیں پئیں، موج میلہ مستی، جی تفریح، جو دنیا میں چاہ رہے ہو وہ وہاں کی جگہ۔ اب ہر جگہ کا اپنا ایک انداز ہے نا۔ امتحان کے دنوں میں کیا کیا جائے گا؟ پڑھا جائے گا۔ اور چھٹیوں میں کیا کیا جائے گا؟ کھیلا جائے گا۔ چھٹیوں میں بھی کھیلا جائے اور امتحان کے دنوں میں بھی کھیلا جائے تو پھر سمجھ آ جائے گی بات۔ تو ہمارے پاس اس وقت جو پوزیشن ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع بھی دنیا میں بخشا ہوا ہے، وہ تو یہ ہے اپنی آخرت کو بناؤ، اپنی آخرت کو بناؤ۔ تو فرمایا گیا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فیہن قاصرات الطرف،
ان میں ایسی عورتیں ہوں گی، فیہن، ان جنتوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس میں ان میں ایسی عورتیں ہوں گی قاصرات الطرف، کہ جن کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ جنت کی عورت کے حوالے سے اگر بات کی جا رہی ہے تو اس کے ایک وصف کو بیان کیا جا رہا ہے، کیا ہے؟ اس کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ عورت کی یہ جھکی ہوئی نگاہیں شرم و حیا کی علامت ہے، نسوانیت کا یہ ایک انداز ہے۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے۔ یعنی کئی جگہوں سے ہمیں معاشرت کے حوالے سے بھی چیزیں مل جاتی، صحیح، جنتی عورت کی خاصیت کے حوالے سے بھی چیزیں آ جاتی، اور وہاں پر جنت کی عورتوں کے جس وصف کو نمایاں کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ شرم و حیا۔ اچھا ہم دیکھیں نا، فاطمہ نام رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیوں رکھتے ہیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ، بی بی فاطمہ الزہرا کا کردار کیا تھا؟ وہ برا نہ منائے گا، نہ اہل تشیع میں ملے گا، نہ وہ اہل سنہ والجماعت میں ملے گا۔ باقی آپ جتنے موقفوں کی جنگ لڑ کروانی ہے وہ کروا لے، نام وہ بھی فاطمہ رکھ کے بس خالی خوش ہو جاتے ہیں، اور نام فاطمہ رکھ کے ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ ویسٹرن کلچر میں ایجوکیشن لینے کے لیے اکیلی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، نام فاطمہ ہی ہے۔ تو جس چیز کو نمایاں کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ہے شرم و حیا، موڈیسٹی، اور یہ ہے اس کا ترہ امتیاز۔ اگر وہ اس سے چھین لیا جائے گا، اسے لا کر شمع محفل بنا دیا جائے گا، تو بس پھر تو بیڑا غرق ہو گیا جی، پھر بات نہیں بنے گی۔ تو جنت میں جانے کے لیے جیسے پہلے کیا کہا، کل ہم نے پڑھا کہ متقی، پرہیزگار، اللہ کا ڈر، اور اسی طرح یہاں پر دیگر جو ہے وصف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو عورت کی جھکی ہوئی نگاہیں شرم و حیا کی علامت، اور شرم و حیا نسوانیت کا خاص زیور بھی ہے، اور اس کے اخلاق کا سب سے بڑا محافظ بھی۔ جنتی عورتوں کی جھکی نظروں کا ذکر گویا ان کے حسن ظاہری و باطنی کو بیان کرتا ہے۔ ظاہری و باطنی، ایک ظاہری طور پہ عورت کا حسن ہے، ٹھیک ہے، بالکل مطلوبی اس سے ہے، مردوں کے ساتھ نزاکت اور حسن کو مردوں سے نہیں جوڑا گیا، وہ ڈنگا بنگا ہی صحیح لگتا ہے، بلکہ صحیح جی، وہ اگر ناز انداز دکھائے تو بیچارے کو پریشانی میں پڑ جاتے ہیں لوگ، صحیح، اگر نارمل ہوں تو۔ جو البتہ حسن کون سا ہوگا؟ باطنی۔ اب وہ باطنی کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ وہ اندر سے کہیں سے اچھے اخلاق کی مالک ہے، گناہ فسق و فجور کی طرف اس کا میلان نہیں ہے، تو اس پہ یہ جھکی ہوئی نگاہوں کے حوالے سے آ کر ذکر کیا گیا۔ ان میں ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو چھوا نہیں ہوگا، لم یطمثہن، ان ہرگز ان کو چھوا نہیں ہوگا، نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے، صحیح جی۔ تو اس سے بھی اندازہ جو ہو رہا ہے کہ جنتی جنوں کی بیویاں ظاہر ہے انہی کے جنس سے ہوں گی جنہیں پہلے کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، جبکہ انسانوں کی بیویاں انسان ہی ہوں گی اور انہیں بھی پہلے کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا، جس کے حوالے سے وہ بات پیچھے بات آئی نا کہ دونوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، دونوں کی جنتوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو اس جگہ کی نعمتوں میں سے ایک چیز یہ بتائی گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ بار بار جناب اس چیز کا ذرا ادراک ہو کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کے بغیر بھی گزارا نہیں کر سکتے، کسی جگہ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ یا اللہ تو یہ لے لے اور وہ دے دے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ہر چیز کے لیے محتاج ہے۔ صرف ایسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کھانا کھانے کی دعاؤں میں سے انداز پتہ ہے کیسا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور روایتوں میں ایسے ہیں الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ نہیں، اب ایک اور دعا نہیں ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا الذی، نہیں وہ کوئی اور دعا ہے، بخاری کی روایت ہے، اکثر پڑھتا ہوتا ہوں، ابھی بس وہ پہلے نہیں آ رہا، اس میں 12 الفاظ آ جائیں گے، کسی وقت یاد آئے گی نا دوبارہ عرض کر دوں گا۔ اللہ اس کھانے سے ہم مستغنا نہیں ہیں، ابھی تو نے کھلایا، پیٹ بھرا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر بھوکے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، ولا معدین ولا مستغنن عنہ ربنا،
الحمدللہ حمدن کثیرن سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں آتا ہے ولا مستغنن عنہ، اے اللہ ہم اس سے غنی کوئی نہیں ہے، یعنی ابھی تو نے پیٹ بھرا ہے، تیری مہربانی، تھوڑی دیر بعد پھر محتاج ہوں گے. تو یہ بندہ تو اپنے رب کی ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن نعمتوں کا کیا ہے؟ محتاج بیٹھا ہے، جس کا وہ خود اقرار کرتا ہے کہ اللہ اس کو ولا معدین، اس کھانے کو ہم خداحافظ ٹاٹا بائی بائی کرنے والے نہیں کہ بہت ٹھیک ہے الحمدللہ اب اگلے 5 سال نہیں کھانا. یہاں 5 سال تو چھوڑ دیں، 5 منٹ بعد کوئی پوچھ لے جی وہ میٹھا بھی پڑا تھا وہ تو میں بھول ہی گئی، آپ کھائیں؟ بسم اللہ میٹھے کے بعد میں بھی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کچھ چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے. جی ہم تو نعمتوں کے بارے میں ایسی ہماری حالتیں ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور کچھ نہیں ملا، اس کے بعد بھی پھر بھی ایک آئٹم پڑ گیا، سونف ہی کھلا دیں، ہے نا؟ سبحان اللہ. ہمارے وہ یونیورسٹی کے ہمیں ایک دوست یاد ہیں، وہ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے دنوں میں نا تو ماشاءاللہ تھا وہ گلوٹن بندہ ذرا کھاتا تھا، لگتا نہیں اتنا تھا، تو وہ کافی اچھا کھانا کھایا، میٹھا کھایا، سب کچھ کھایا، مالٹے آ گئے تو مالٹے بھی دبا کے کھا رہے. تو اسے پوچھا یار بھائی تو علی کیا تو نے کھانا وانا نہیں کھایا تھا؟ کہتا وہ تو کھایا تھا لیکن یہ مالٹے نا اس سے منہ صاف ہو جاتا ہے بالکل. تو انہوں نے کہا بھائی صاف کرنے کے لیے بھی کچھ کھانے کی ضرورت پڑے گی، سمجھ آ رہی جی؟ تو اگر ہم ویسے اپنا آپ کا جائزہ لیں تو اللہ کی نعمتوں کو تو بندہ اپنے اندر سمندر کی طرح انڈیل رہا ہے. تو بار بار جب ہم سے یہ پوچھا جائے تو ہمیں یہ ایسا نہ لگے کہ نارمل سی بات کی جا رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور قدرتوں کا انکار کرو گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کہا گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں، کأنہن گویا کہ وہ ہیں، ہن ان عورتوں کی طرف ہی ضمیر کو جو ہے لوٹایا جا رہا ہے. الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہوں. یاقوت اور مرجان ظاہری بات ہے بڑی قیمتی پتھر ہیں، ان سے تشبیہ دی جا رہی ہے. بتایا جی آیتیں صحیح ہیں چل رہی؟ ٹیکسٹ کوئی اوپر نیچے تو نہیں ہوا؟ اچھا میرے پاس نا اصل میں ایک پیج مسنگ ہے تو میں دوسری جگہ سے پڑھ رہا ہوں، تو میں جب اسے سوئچ کرتا ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی آیت مس نہ کر دی ہو، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. چلے میں دیکھ لیتا ہوں، ادھر سے چیک کرتا ہوں. یہ جو اسکین ہو کے مصحف ڈالا ہوا نا تو اس میں ایک پیج ہمارا مسنگ ہے، تو میں کہیں اور سے ٹیکسٹ اٹھا رہا ہوں. صحیح ہے میرا خیال، صحیح ہے. آیت نمبر آپ ادھر اسکرین پہ میچ کر لیں، آیت نمبر 58 پہ ہوں گا میں. صحیح نہیں ہے؟ کر لیں آرام سے کر لیں. ہو گیا جی؟ اچھا کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسی ہوں گی گویا کہ یاقوت و مرجان، لال اور مونگے. بعض جگہوں پہ ترجمہ اس انداز سے کیا ہوگا یاقوت اور مرجان، ورنہ خود اٹ سیلف ایک قیمتی پتھر، ان سے تشبیہ دی جا رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. اس کے اعتبار سے یاقوت اور مرجان، محمد بن سرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس بات پر لوگوں نے یا تو فخر کا اظہار کیا یا آپس میں گفتگو کی کہ جنت میں مردوں کی اکثریت ہوگی یا عورتوں کی. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرمایا، یعنی ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے نا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا جنت میں داخل ہونے والی پہلی جماعت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی. آپ نوٹ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے. بہرحال کیا کریں، دوڑ تو ایسی ہے. دنیا میں کیا چاہیے؟ بہترین گھر، گاڑی کون سی چاہیے؟ بہترین. لوکیشن کون سی چاہیے؟ وہ بھی بہترین. اور رشتہ دار کون سے چاہیے؟ وہ بھی بہترین. ملنے جلنے والے، ہر چیز ٹاپ کلاس ہو. اگر دنیا میں چاہیے جہاں عارضی قیام ہے تو جہاں مستقل قیام ہے وہاں پہ کیسا چاہیے؟ تو پہلی جماعت کیسی؟ 14ویں رات کے چاند جیسی. یہ بھی تو کوئی عزت ہے، یہ کیسے ملے؟ اللہ فضل فرمائے. اگر ایک آدمی اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف موو کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سپاٹس کو چاہتا ہے کہ بہت آؤٹ کلاس ہو، تو مین ڈیسٹینیشن پہ جا کے کیا چاہتا ہے؟ وہ کیسی ہونی چاہیے؟
تو اللہ فضل فرمائے وہ 14ویں رات کے چاند. تو کہا جنت میں داخل ہونے والی پہلی جماعت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور اس کے بعد والی جماعت آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی مانند. ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ 2 بیویاں عطا فرمائے گا کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے نظر آ رہا ہوگا، اور جنت میں کوئی شخص بھی بیوی کے بغیر نہیں ہوگا. مسلم کی روایت ہے، کتاب الجنت و صفت و نعیمہا باب اول، اور اس میں آتی ہے 2834 نمبر کی اوکمکات. اب یہ جہاں پر یہ چیزیں بتائیں گی جنت کی یہ نعمتوں میں سے، تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ یہاں پہ کہا گیا ہے حلال کمانا ہے. یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ تمہارے تعلقات بھی حلال ہوں، حلال کاموں کو لوگے، نکاح کا بندھن ہوگا، گناہ فسق و فجور نہیں ہوگا، غصے پہ قابو پایا جائے گا. ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ جس شخص کو کوئی غصہ آیا کسی بات پر، اس نے اسے قابو پا لیا، اگرچہ کہ وہ غصے کا اظہار کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کل کو تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے پسند کی جو حور تو چاہتا ہے وہ لے لے. صحیح. تو اگر وہاں چاہیے تو یہاں پر رب کا بندہ بن کے پہلے تو رہنا پڑے گا. صحیح جی. باقی مختلف جو ہمارے یہاں وہ آرا کے حوالے سے ظاہری بات ہے، کتاب اللہ سنت رسول کی بات نہیں ہو رہی، بعض لوگوں کی مختلف آرا ہوتی ہیں. جیسے جاوید احمد غامدی صاحب نے کہیں حور کے حوالے سے کہا نہیں یہ ایک فرضی خیالی ایک انداز ہے، تو اصلاً اس کی حقیقت نہیں. تو نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ پہلے تو مجھ سے ان سے فکری اختلاف تھا صرف، لیکن اب ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد میرا فکری اختلاف سے بڑھ کر ذاتی دشمنی پہ معاملہ آ گیا. سمجھ آئیے بات آپ؟ یعنی انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، آپ نے تو بالکل یہ پتہ ہی کاٹ دیا. تو آرا اس طرح کی دے دی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے جنت کی نعمتوں میں سے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. کأنہن الیاقوت والمرجان. دوسری جگہ پہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنت میں ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ بہتر ہے. اب کیسے یقین آئی جی؟ یہاں پہ گاڑیاں دیکھیں، گھر دیکھیں، کھانے پینے دیکھیں، رہنے سہن کے انداز دیکھیں، تو بندہ یہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی فی الحال جو ہاتھ میں ہے وہی صحیح ہے، پتہ نہیں اگلا تو جا کے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو اسی پہ گزارا کر لیتے ہیں. ہر دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ بہتر. اور اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا یہ سارا حصہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے. بخاری. اور اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ کتاب الجہاد والسیر. ہاں جی ہیں. اللہ کی راہ میں جان لوٹانا بھی کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ بس حوروں کا تصور پڑھ کے بندہ سو جائے. یہاں پہ اللہ کی راہ میں آج باطل کے خلاف کھڑے ہونا یہ کس نے کرنا ہے جی؟ عبادات ہوں، رسم و رواج ہوں، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، یا اسی طرح باطل نظام ہو، اس کے اگینسٹ بھی تو بندہ مومن کھڑا ہوگا. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، وہ تو ہو گیا صحیح، لیکن اپنے قول اور عمل کے ساتھ. تو اہل جنت کی ان نعمتوں کے اعتبار سے ہمارے سامنے بہرحال یہ کچھ چیزیں رکھی جا رہی ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا بھلائی کا بدلہ، حل جزاء الاحسان، تو کیا بھلائی کا بدلہ الا الاحسان، بھلائی کے سوا کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جی؟ کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ کیا پیارا انداز ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. جو لوگ ہمارے لیے جانے لگائیں گے، اپنی دنیا چھوڑ دیں گے، a bird in a hand، انہوں نے کہا نہیں ختم بات. وہ جو رب ہم سے وعدہ کرتا ہمیں اس پہ یقین ہے. سمجھ آ رہی جی؟ اس دنیا پر نہیں، ادھار کے سودے کو اس وقت انہوں نے قبول کر لیا، اپنا تن من دھن بیوی بچے گھر بار مال اسباب چیزیں لگا دی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہے جی، اور اپنے لیے کپڑے نہیں ملتے، اپنے لیے کھانا نہیں ملتا جی.
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک آپ دیکھیں نا کہ خلیفہ وقت کھڑے ہو کے کیا بنا رہے، دیوار بنا رہا ہے، پرنالا اپنا چھت کا ٹھیک کر رہا ہے، اور اس کام میں اس کی مدد بیوی کر رہی ہے. سبحان اللہ. تصور کر سکتے ہیں؟ سوچا بھی جا سکتا ہے؟ کس سودے پہ یقین رکھا ہے؟ کہا نہیں یار جو رب کے پاس ہے وہ بہترین. یہ تربیت کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ ہوئی ہے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے عمر کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہمارے لیے نعمتیں آخرت میں ہوں اور یہ روم اور فارس والوں کے لیے دنیا میں؟ اسی لیے نوٹ کریں، یہ پچھلے دنوں میں بات کرتے کرتے جو پچھلی 1-2 کلاسز ہوئی نا، تو میرے منہ سے یہ 12 الفاظ رک گئے تھے، وہ میرے ذہن میں تو پھنسے ہوئے تھے، کہ اسی لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس دنیا وافر مقدار میں آئی ہے نا، تو وہ تو ڈر گئے ہیں. اب بلیو کیجیے، اپنے آپ کو میں چیک کرتا ہوں نا، یا آپ اپنی جگہ پہ چیک کر سکتے ہیں، ہم تو اللہ کا فضل کرم احسان قرب سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے نا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ساری چیزیں دیے ہیں، کوئی پریشانی اللہ تیرے بارے میں، اگرچہ کہ ٹھیک ہے کسی درجے میں، لیکن یہ معیار تو نہیں ہے. پھر تو انبیاء کو جو مشکلات اور تکالیف اور پریشانیاں اور جو دکھ اور جو غم آئے ہیں، وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا یہ کہیں گے کہ ان سے رب ناراض تھا؟ رب کا نہ دے دینا اس کی رضا کی علامت ہے، نہ لے لینا اس کی رضا کی علامت ہے. یہ تو کیا ہے، ٹوٹل امتحان ہے. دے رہے ہیں تجھے، شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لے رہے ہیں تو شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک دم ابھی صرف بتاتے ذہن سے وہ پتہ نہیں نام شاید آ بھی جائے یا نہیں آئے، کوئی صحابی ہیں روزے کے ساتھ ہیں، اور جب ان کے سامنے شام کو افطار کے اعتبار سے کچھ نعمتیں رکھی گئی نا، تو نعمتیں دیکھ کے رونے لگ پڑے. کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی ہم سے کتنے اچھے تھے جو گزر گئے، جن لوگوں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا، آج ہمارے سامنے یہ چیزیں اس طرح پڑی ہیں. اور روزے کی حالت میں روتے روتے وہ بڑا واجبی سا اس میں پھر ان کے واقعے میں آتا ہے کہ بس کچھ کھایا پیا اور بس اسی غم میں کہ دیکھے ہمارے بھائیوں کو تو کچھ نصیب ہوا، آج ہمارے سامنے دنیا کھول دی گئی ہے. اور دوسری جگہوں پہ دیکھیں گے، کتاب الزہد مسلم کی روایتوں میں سے بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ پریشان ہی ہوتے، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ رب ہم سے ناراض ہو گیا اس لیے ہمیں دنیا دی جا رہا ہے. کیا واضح سر بڑا لمبا چوڑا فرق نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے دلوں کو کہیں کھولے کہ جو بندہ آج اپنے رب کے اس وعدے کو حق سمجھ کے کھڑا ہو گیا تو پھر سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہاریں لگا دی ہیں وہاں پہ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان مالک یوم الدین. لیکن جی یہ احسان والا معاملہ بہرحال بڑا ہائی لیول کا ہے، ہلکا پھلکا کوئی نہیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک فاخبرنی عن الاحسان. حدیث جبرائیل میں آگے پوچھا نا جی یہ احسان کیا ہے؟ کہا احسان تو وہ پرفیکشن کی سٹیٹ ہے کہ جہاں پر تو کھڑا ہو، یہ اسلام تیرا جو ہے بہترین ایمان میں بدل جائے اور بہترین ایمان سے آگے بڑھ کے احسان میں کنورٹ ہو جائے. تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو یاد رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ان تعمل اللہ کانک تراہ، تو ہر عمل ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے. نوٹ فرمائیے گا سر، اللہ کرے کہ ہم ٹریک پہ چڑھ جائیں اس سے پہلے کہ ہم زلزلوں کا شکار ہو جائیں، ہم سیلاب کا شکار ہو جائیں، ہم اموات کا شکار ہو جائیں، حادثات کا شکار ہو جائیں. زندگی دوبارہ کبھی نہیں لوٹ کے آئے گی. امن کے ساتھ چل رہی ہے، سکون کے ساتھ چل رہی ہے. اللہ نے ابھی کسی مشقت میں نہیں ڈالا تو کام کرنے کا موڈ نہیں بن رہا. بلیو کیجئے گا بہت بڑا نقصان ہے. اللہ مجھے خود کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کو نصیب فرمائے. یعنی امن میں بیٹھ کے بھی کام نہ ہوا تو پھر کب ہوگا؟ صحیح. نیک لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے جو قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابندی کرنے کے حوالے سے انہوں نے جو مشقتیں اٹھائیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بدلہ تو دینا ہے. لہٰذا جنت کی مذکورہ نعمتوں کی صورت میں انہیں بدلہ دے کر اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور کوششوں کی قدر افزائی فرمائے گا. اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. جی ماشاءاللہ جنت بھی ہے، دیدار بھی ہے، اور اپنا رضا بھی ہے کہ اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. بہت ختم، اب کوئی پریشانی نہیں بچی، اب کوئی مسئلہ کوئی نہیں. سر دوڑیں ادھر کی، مستقبل ادھر کا. ٹھیک ہے جی. اسی لیے یہ مشکلات اگر بندے کو یقین آ جائیں تو پھر یہ دنیا کی مشکلات نہیں لگتی.
تو کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج بار بار سر ہمیں جنت اور جہنم کا سامنے رکھ دیا جاتا ہے، تو اللہ کا کتنا احسان ہے، ورنہ تو بندے کو پتہ ہی نہ چلے۔ اگر یہ نہ اناؤنس ہو کہ جی آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور اس ڈیٹ کو ہوگا اور بیچ میں آپ کے مڈ ٹرم بھی ہیں اور پھر اس کے بعد فائنل بھی ہے، تو سبحان اللہ، تو موجیں مارتے مارتے آخری دن کھڑے ہوں گے، پتہ تک نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہاری ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، تم سے پوچھا کیا جائے گا، جواب کیا ہوگا، بلکہ پرچہ ہی کیا کر دیا، آؤٹ کر دیا، آج بتا دیا، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ تو مومن کیا کریں گے؟ وہ اپنے رب کے ساتھ جڑیں گے۔ وہ سورہ کہاں پہ آ جائیں گے؟ مومنون میں نا جی، پہلے رکوع میں، تو وہاں پر جو صفات بیان کی، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور بھی ہیں۔ ٹھیک جی، مفسرین نے ان دونوں جنتوں کی مختلف توجیحات کی ہیں، اور ہم آیت نمبر 46 کی تشریح میں بھی کچھ چیزیں دیکھ کے آئے ہیں۔ تو ان دو جنتوں یعنی جنوں اور انسانوں کے لیے الگ الگ نچلے درجے میں ہیں، اور دو جنتیں ان دونوں گروہوں کے لیے الگ الگ اونچے درجے میں۔ مقربین کی جنت بھی الگ ہے سر، ظاہری بات ہے، وہ کیڈرز کیسے بنیں گے؟ جس نے جتنی قربانی دی ہے ایسا ہی انداز ہوگا۔ اعلیٰ مقربین لوگوں کے لیے جنتوں کا معاملہ بھی الگ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بزنس کلاس ہوتی ہے، لیکن ایک کیا ہوتی ہے؟ وی آئی پی کلاس ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ تو ایسا ہی ہے، اہل جنت کے ان درجات کی وضاحت انشاءاللہ بھی سورہ واقعہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بھی دیکھیں گے۔ سورہ واقعہ میں اہل جہنم اصحاب الشمال کے مقابلے میں اہل جنت کے دو گروہوں کا ذکر ملے گا۔ تو ان میں ایک اصحاب الیمین دائیں جانب والوں کا، اور ان کے لیے الگ جنت کا ذکر ہے جو نسبتاً نچلے درجے کی جنتوں کی، جبکہ دوسرا گروہ مقربین کا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے، وہ تو بہت ہی مقرب ہوں گے، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ سورۃ توبہ میں بھی ان کا ذکر آیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکوکاروں کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ السابقون الاولون، اول قبول کرنے والے، اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ پیچھے نہ نہیں جی وہ کر لے یہ کر لے، چلو جب سب چل پڑیں گے تو پھر تو بھائی جب سب چل پڑے تو ٹھیک ہے، اجر تو شاید مل جائے گا، لیکن جو پہلے بریک تھرو دیا نا، جس وقت کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور تم یہ پروڈکٹ اٹھا کے کھڑے ہو، اس کی بات ہی الگ ہے۔ السابقون الاولون، جو جنگ بدر کی فتح کے بعد آ کے کھڑے ہوئے تو وہ جنگ بدر سے پہلے والوں کے یا جنگ بدر میں پہنچنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ السابقون الاولون، جو فتح مکہ کے بعد آئے ہیں، بہرحال اس پہ بڑا پیارا واقعہ نا، عمر رضی اللہ عنہ کی محفل والا، پہنچاتے جوتیوں تک پہنچا دیا، تو انہوں نے کہا لاتے نا اسلام پہلے، کیوں نہیں لائے؟ کہا جی یہ کیا ہو گیا، ہمارے اوپر ان بچوں کو ترجیح دے دی ہے۔ کہا جی ایمان جو پہلے لے کے آئے، تو ایمان کے اعتبار سے، اور پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکوکاروں کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدحامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ جی جنت کی نعمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو آ رہی تھی ہمارے سامنے مستقل، اور یہاں پر فرمایا جا رہا تھا کہ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے،
وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ، دونوں سیاہی ماہل گہرے سبز ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر انہی نعمتوں کے حوالے سے تسلسل سے آگے بتایا جا رہا ہے. فیہما عینان، عینان چشمے، اس کی بات کی جا رہی ہے. عینون چشمہ، اور پھر یہاں پہ چشمے دو چشموں کے اعتبار سے بات آ رہی ہے. فیہما عینان نضاختان، نضاختان ابلتے ہوئے، یعنی چشمے اب وہ بعض اوقات آپ آؤٹ آف سیزن چلے جائیں نا تو آپ کو صرف چشمے کے دو چار بوندیں پڑتی ہوئی نظر آئیں گی یا ہلکا پھلکا سا پانی. لیکن اب جون جولائی جیسے کہ اس وقت پیک کا سیزن ہے، اس وقت تو خیر زیادہ ہی کچھ پیک ہے کیونکہ ویسے مونسون کا سپیل داخل ہوا ہے اور عام جھرنے بھی اور طوفان مارتے ہوئے ایک سیلابی ریلا بنے ہوئے ہیں، تو چشمے ابلتے ہوئے. اور بعض اوقات تو آپ ایسا ہوتا ہے کہ اگر 30-40 فٹ بھی دور کھڑے ہیں نا تو آپ کے اوپر جو چھینٹیں آ رہی ہوتی ہیں وہ پوچھے نہیں، آپ 30-40 فٹ دور کھڑے ہیں صحیح تو وہ چشمے آپ کو، تو چشمے اس انداز سے جنت کی ان نعمتوں میں سے ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے. یعنی ہر جنت میں جیسے پیچھے آیا نا دو جنتوں کے حوالے سے، مقربین کے الگ ہے یا نچلے درجے والوں کی جنت الگ ہے تو اس کے اعتبار سے، یا پھر وہ ہم نے بات سمجھی جنوں کے اور انسانوں کے حوالے سے بات آ رہی تھی. یعنی ہر جنت میں ایک ایک ایسا چشمہ ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. ہمارے ہاں بعض اوقات انٹیریئر ڈیکوریٹر، بلکہ چلیں آپ تو دور نہ جائیں، آپ کو قریب قریب کی چیزیں دکھاتے ہیں. کیا جی سدا بہار کے باہر اگلوں نے کیا بنایا ہوا، آپ جائیں تو واٹر فال چھوٹی سی بنائی، اسی کو دیکھ دیکھ کے بندہ خوش ہوتا ہے. برا نہ بنائیے گا، آرٹیفیشیل جنت ہم نے ادھر ہی بنا لی ہوگی. اسی طرح گھر میں انٹیریئر ڈیکوریشن کے اعتبار سے جب لون کا کوئی لک دیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں جن سے بات کی جا رہی ہے اہل عرب سے، اور اہل عرب کون سے ہیں؟ جنہیں پینے کے لیے بعض اوقات پانی میسر نہیں ہو رہا. میں نے جنگ تبوک کی مثال رکھی تھی آپ کے سامنے. ان لوگوں کو بتایا جائے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں تو سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کل جان لیتی آج لے لیں بھائی آپ، تاکہ ہم جنت میں تو داخل ہوں. اچھا اب ہمیں جب یہ باتیں سناتے ہیں تو ہم نے کیا بنائی ہوئی ہے؟ یہیں پہ جنت. ہم کیا کہتے ہیں 1000 سال کے بعد بھی ابھی تھوڑا سا وقت اور دے دیجئے، ابھی تو گھر بنوایا تھا. سمجھ آ گئی نا جی؟ تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اصل میں دیکھیں دنیا کی ان چیزوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی رغبت نہیں ہو سکتی، یہ تو ہے بلٹ ہے نا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بس تو یہ سمجھے کہ دنیا کی برتنے کی چیز ہے، کھوب نہ جائے. ان نعمتوں میں گھرا پڑا اور تیرے رب کا پیغام اگر ٹھک کر کے تو نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے لیے لگا دی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کامیاب. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کے اندر ڈوب گئے پھر بیکار ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ نصیب فرمایا. ان کے بارے میں آتا ہے مدینہ میں جب یہ پہنچے پہلے تو کچھ نہیں نا، سبحان اللہ، لیکن پھر جو تجارت شروع کی اور مال ازما تو کہتے ہیں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتی تھی. ایسے کامیاب تاج، لیکن مال اللہ کی راہ میں کیسے لگا رہے ہیں، وہ ہو بے دھڑک، پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھنا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسا مال لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد تو جو کر کوئی نہیں تیرے لیے باز.
یعنی ان کا ڈر اپنی جگہ ہے، لیکن ان کو بشارتیں کیسی دی جا رہی ہیں؟ صحیح جی. تو مال اللہ کے حضور لگایا جا رہا ہے. نعمتیں اپنی جگہ اچھی ہیں، لیکن کیا کرے بندہ، بس ان کے حصول کے اعتبار سے ایسا نہ ہو کہ ان میں اپنا دل گاڑ کے بیٹھ جائے. یعنی ہر جنت میں ایک ایک ایسا چشمہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. ان دونوں میں میوے، کھجور اور انار ہوں گے. اب یہ جنت کی نعمتوں میں سے بتایا جا رہا ہے. بار بار میں کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اور میں خود بات سمجھ سکیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں سے آتا ہے کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں چند قیرات کے عوض لوگوں کی بکریاں بھی چراتا رہا، اور میرے پاس ردی کھجور کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتی تھی. کھجور تو وہاں کی پروڈکٹ ہے بھائی. آج آپ دیکھیں نا کیسے کھاتے ہیں ہم، وہاں کی کھجوروں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن نہیں ہے. میں پھر وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، دنیا کی نعمتیں ہیں، مل جائیں اچھی بات ہے، نہیں مل جائیں شکر کر لیں، نہ ملے کوئی مسئلہ کو نہیں، صبر کرے گا. نعمت بتائی جا رہی ہے. اب ایسے لوگوں کو بتائی جائے وہاں جو تم دیکھو گے بس چھوڑ دو، یہاں کی پریشانیوں سے نہ پریشان ہونا. یہاں استقامت کے ساتھ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہاں سر سجدے میں پڑے رہیں، یہاں نظریں جھکی رہیں، یہاں معاملات حلال چلتے رہیں، یہاں گڑبڑیں نہ کرنا، تو وہاں تمہارے لیے باہر ہی باہر ہے. انہی پھلوں کا ذکر ہے، انہی آرائشی گھروں کا ذکر ہے. وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٌ، پاکیزہ گھر، بہترین گھر، وہ جنت کے گھر، ان کے حوالے سے. ان دونوں میں میوے، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ. چلغوزے کہاں ملیں گے؟ اچھا میں نے کہا ایمپریس مارکیٹ میں، ہم نے پھر ادھر ہی کھڑے. ادھر والے بہت مہنگے دیں گے، کہاں پہ صحیح ملیں گے؟ اچھا ابھی تو آپ دیکھیں ہم اس ریٹ کے لیے کہاں سے سفر کرتے ہوئے کہاں پہنچتے ہیں. سمجھ آئی نا جی؟ 4 روپے چیز سستی مل جائے اس کے لیے چاہے 8 روپے کا پیٹرول لگا دیں. لیکن ایک انداز ہے نا کہ بھائی میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں تو ہم میوے شیوے نہیں کھا سکتے. چلے اللہ نے کسی کو 10 دی تو اٹس اوکے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن ویسے ایک جرنلی بات کر رہا ہوں، تو کہاں پہ ملیں گے بھائی؟ جنت میں ملیں گے میوے، اور پرائس لیس ہیں، کوئی قیمت نہیں دینی، بالکل اپڈیٹڈ ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، کوئی رکھا ہوا مال نہیں دیا جائے گا آپ کو. بہترین فیہما فاکہہ. او بھائی اس کا شوق ہی نہیں آتا نا، مصیبت تو یہ صحیح. فیہما فاکہہ، وہاں پہ ہیں ان دونوں میں میوے، والنخل اور کھجور، ورمان اور انار ہوں گے. ان جنتوں کی کیفیتوں کے بیان میں ایک طرف گویا عجمی پسند کی جھلک نظر آتی ہے، تو دوسری طرف عربی ذوق کی عکاسی بھی ہو رہی ہے. عربوں کا ابھی بھی بڑا پیارا سٹائل ہے، کھجور اور کہوہ. جی کھجور اور کہوہ یہ ان کی جان ہے، بہترین انداز ہے، بہت اچھی چیز ہے الحمدللہ. اچھی چیزیں اپنانی چاہیے نا. تو بہرحال یہاں پر ایک بتایا کہ عجمی پسند اور عربی ذوق کی عکاسی. عجمی علاقوں کے درختوں اور باغات کا جوبن کا کمال یہ کہ ان کے سبز پتوں کا رنگ گہرا ہوتے ہوتے سیاہی مائل ہو جائے. ایسے درختوں اور پودوں کا سایہ بھی مثالی ہوتا ہے. اچھا یہ عجم میں پایا جاتا ہے. عرب کا تو آپ کو پتہ چٹیل سنگلاخ پہاڑیاں، اس کو چھوڑ کے اپنا طائف کے علاقے کو وہ سرسبز ہے، وہ پھر اس انداز سے ہے. لیکن یہاں پر عمومی طور پہ ایسا نہیں ہے، اور ان کے پھلوں کی پیداوار اور کوالٹی بھی بہترین ہوتی ہے. دوسری طرف سرزمین عرب خصوصاً نزول قرآن کے علاقے حجاز کے ذوق کے مطابق ایک مثالی باغ کا نقشہ بھی دکھایا گیا. یعنی پہاڑی ڈھلوان سے ابلتا ہوا چشمہ، چشمے کے نشیب میں کھجور اور انار کے درختوں کا جھنڈ، اور ان درختوں کے جھرمٹ میں انگور کی لہلہاتی بیلیں. اب ذرا بات سمجھیے گا، ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے نا، بتایا جا رہا ہے یہ ہے وہ آئیڈیل لائف. آئیڈیل لائف تمہیں ملے گی ادھر محنت کرنے، ادھر ان الجنت تحت ظلال السیوف، بے شک جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. ہم تو صرف خالی فلموں میں دیکھ لینا جنگیں ہوتی ہوئی تو اسی پہ ہی بندے کی جان نکل جاتی. جنگی حالات کے اعتبار سے یہ جو آمنے سامنے فوجوں کا کھڑے ہو کے گھمسان کی جنگ میں یوں گھسنا ہے، تو پہلے والے تو کھٹ 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 یوں جاتے ہیں. یا جن قلعوں کو جا کے بندے نے تسخیر کے لیے پہلی دفعہ دروازہ وہ تو شارٹ ہے، مریں گے. جو بھی ریلا ایک جائے گا اس نے تو جانا کیا کرے. ایسا ہی ہے. تو ان الجنت تحت ظلال السیوف، بے شک یہ جنت جو ہے
وہ تلواروں کے سائے کے نیچے. یہ دوسری جگہ آ گیا حجبت الجنت بالمکارے، یہ جنت گھیر دی ہے. جنت کا تصور تو اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ مشقت ہے، محنت ہے. تو کہا گیا جنت گھیر دی گئی مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. وہ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا، چیزوں میں بس ایسے بعض اوقات رہ جاتی ہیں، ورنہ آپ کو چیزیں تو دکھاتے ادھر کی. کچھ چیزوں کو جو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہوں نا، وہ میں صرف آپ کو الفاظ میں بتا رہا ہوں. تو ظاہری بات ہے خود تو دیکھ کے آتا ہوں نا، تو بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ سب کو اٹھاؤں نا، وہاں پہ لے جاؤں اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ پڑھیں اور پھر بتائیں. یعنی پہاڑوں کی اقسام ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. ہر پہاڑ آپ کو ایک الگ بات بتاتا ہے. کلر اس کا ٹیکسچر، اس کے انداز، قدرت اللہ کی حیران ہو جاتے ہیں. اسی طرح درختوں کی، اسی طرح پانی کے جھرنوں کی، اسی طرح چشموں کی. صحیح. اور اس چشمے کا بھی پانی کے ٹیسٹ کی بات نہیں ہو رہی. وہ ابھی مجھے ٹائم لگ جاتا، ورنہ میں اسی سے پوچھ رہا تھا فاروق بھائی سے کہ یار ابھی جلدی سے میں بھیجوں تو کوئی بات بنے گی. کہہ رہے نہیں اب نہیں. تو میں نے کہا اچھا چلے کل کے لیے کوئی رکھتے ہیں، سورہ واقعہ میں آئے گا. تو اللہ کا واسطہ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے اصل چیز کی طرف آئیں اور کوئی اس طرح کا اسٹیبلٹی لائیں. کرنا ہے کام، ظاہری بات ہے دنیا میں کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو جانا کہ پاگل ہو جائیں، مر جائیں، کھپ جائیں، اسی کے اندر دفن ہو جائیں اور پتہ تک نہ چلے. یہ نہ ہو کیفیت. اور جب تک اپنے آپ کو نکالیں گے نہیں نا خود سے، مر کے بھی نہیں نکل سکتے. ایسے ہی ہو جائے گا. کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو یہ دسترس رکھتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس کر سکیں، لیکن وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے کے لیے اپنے آپ کو اسی میں انڈلج رکھے 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 الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب کچھ لوگوں کے تو نام نہیں لے سکتے، لیکن ایسے ہی صرف سمجھنے کے لیے کر لیں. اگلے پاکستان کو لوٹ لوٹ کے پتہ کیا کہتے ہیں، یار یہ ایک ہی ہے، دو نہیں تھے. نہیں، ختم نہیں ہوگا. اب یقین کیجیے گا. اب وہ کچھ مثالیں تو ابھی ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے ہمیں بتائی پریکٹیکل اعتبار سے کہ بھئی چیزیں کیسے بٹتی ہیں. ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہے، کیسے بٹتی ہیں کہ یہ والا ٹھیکہ تم لے لو، وہ والا دے دو. تو کسی کی میت پہ بھی جائیں گے نا، تو وہاں پہ بھی جائیں گے تو ان کے انداز یہ ہوتے ہیں کہ بڑی پرسنالٹیز ہیں، نام نہیں لیا جا سکتا، کہ بھئی ہم جا رہے ہیں تو کیا لے کے جائیں گے اس کے لیے. تو کوئی بہت بڑا عالی شان پروجیکٹ، کوئی ٹینڈر، کوئی فلانا. اچھا بھئی اس کام کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کے پاس ملنے آئے تو کچھ نہ کچھ تو دے جائے نا. ہمارے باپ کا ملک ہے، اس میں سے یہ آپ کاٹ کے کھائیے اور کیا کیجیے. ایسے ہی انداز اس کا میں آپ سے عرض کرتا ہوں. وہ تو بالکل واضح بات ہے، جو آگ لگی ہوتی ہے، جو دل جلتا ہے، جو خون کے آنسو بہتے ہیں کہ جناب پینشن ججز کی، پینشن والا معاملہ جو انہوں نے اٹھایا ہوا سینیٹر مشتاق صاحب نے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے. کیا ہے، ایسی بندر بانٹ لگی ہوئی ہے. تو یہ نہیں کہنے کا اینڈ لیس ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو جو چیزیں دی ہوئی ہیں کم از کم اس کو بندہ ایکسپیرینس کرے، دیکھے. اور ان ساری چیزوں کا بھی معاملہ یہ آیات آفاقی میں سے آتی ہیں. کیا کریں بھائی، ایمان لے کے آئیں، اللہ کی قدرتوں کا یقین دل میں بیٹھے اور اس کے لیے لگیں. فیہن خیرات حسان، فیہن ان میں ہوں گی خیرات، نہایت نیک سیرت، حسان اور خوبصورت عورتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں، یہ جو پچھلی بات آئی نا اسی کی طرف دوبارہ فی ہن کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ فی ہن خیرات حسان، ان میں ہوں گی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں. اور پھر فرمایا یعنی حوریں، حورن. اس کے لیے میں آپ سے عرض کرتا نہیں یہ ایک تصور نہیں بھائی، کتاب اللہ نے بتایا، سنت رسول نے بتایا، تو یہاں پر حور کے حوالے سے ہی بات کی جا رہی ہے. حور مقصورات فی الخیام، جو قیام پذیر ہوں گی، مقصورات جو قیام پذیر ہوں گی، فی الخیام خیموں میں، جو قیام پذیر ہوں گی خیموں میں. اہل عرب کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، وہاں محلات نہیں ہے. اس وقت کے دور کے اعتبار سے زیادہ تر جو چیزیں ہیں، گھر بھی اس انداز سے نہیں ہے، زیادہ خیموں کا معاملہ ہے، تو خیموں کی نسبت بتائی گیا.
صحیح جی. ورنہ ہمارے ذہن میں جو خیمہ آتا ہے تو وہ تو بس سبحان اللہ خیمہ، یہ خانہ بدوش اور خیمہ پذیر وہ ایک ہی ساتھ نہیں. یہاں تو ان کو صرف اس سے متعارف کرانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے. یہاں پر خیموں کا ذکر خصوصی طور پر عرب کے ماحول کی عکاسی کرتا ہے. ظاہر بات ہے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ انہیں جب جگایا بھی جا رہا ہے تو اونٹ کے ذریعے سے، آسمان کے ذریعے سے، زمین کے ذریعے سے، پہاڑوں کے ذریعے سے، تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کرے. تو اس کے خصوصی جو بعثت خصوصی ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تو اہل عرب کی طرف ہے. اولین مخاطب جو ہیں وہ تو اہل عرب ہیں، تو انہی کی زبان میں انہیں چیزیں پہلے سمجھائی جا رہی ہیں. تو شہروں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور زیادہ تر لوگ خیموں میں رہتے تھے، اسی لیے یہاں پر گھر یا محل کے بجائے خیمے کا ذکر دیا گیا ہے. مقصورات فی الخیام کے الفاظ میں ایک بات چھپی ہوئی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دو چیزیں آئی ہیں جی. پیچھے بات آئی ہے ان میں ہوں گی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت. پہلی چیز کیا ہے؟ نیک سیرت. اور جو نکاح کے لیے ہم پہلی چیز رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ خوبصورت. پھر وہ کل کو خوبصورتی کس میں بدل جاتی ہے؟ سبحان اللہ، کل کو بن جاتی ہے خونخوار. تو اللہ فضل فرمائے جی. پہلی جو ترجیح دو گے وہ اس کی نیک سیرتی کو دو گے. نیک سیرت ہو اور خوبصورت ایڈیشنل فیچر ہے، مل جائے اچھی بات ہے، ورنہ کوئی نہیں، اس پہ بھی کام چل جائے گا. صحیح. لیکن پہلا اس کا معاملہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جیسی پیاری تو نے میری صورت بنائی ویسی پیاری میری سیرت بنا دے. تو صورت کی نسبت سیرت پہ جائیں گے. صحیح جی. نکاح کے جو 4 معیارات بنائے گئے ہیں اس میں بھی کس کو ترجیح دلوائی جا رہی ہے؟ کہا پہلے اس کا جو ہے نیک سیرت ہونا، اس کی دینداری کو تم ترجیح دو، نہ اس کی مال کو. مل جائے ٹھیک ہے، مالدار صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ مالدار آئی تو کہ نہیں جی ریجیکٹ، نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن مالدار کی تلاش میں تم دیندار کو چھوڑ دو، یہ ظلم ہے. خوبصورتی کی تلاش میں دیندار کو چھوڑ دو، حسب نسب کی تلاش میں دیندار کو چھوڑ دو، تو یہ ظلم ہے. دینداری کو ترجیح دی جائے گی. ایک چیز یہاں سے یہ آئی ہے. دوسری بات یہاں پر جو بات کی گئی یعنی حوریں جو قیام پذیر ہوں گی خیموں میں، تو اور دنیا میں عورتوں کے لیے کیا کہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ کے بیٹھے. اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی ایسے انوائرمنٹ، کوئی سرکمسٹانس ایسے ہو گئے کہ وہ اللہ کی بندی کو مجبوراً نکل کے گھر سے باہر اپنے معاملات کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کو بھی وہ کچھ حدود و قیود کے ساتھ گزارے گی. شتر بے مہار نہیں ہو جائے گی، وہ مرد مار بیچاری عورت نہیں بن جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. جو ہمارے ہاں عدالتوں کا حشر ہوتا ہے وہ الامان الحفیظ آپ کو پتہ ہے، اور وہاں پر جو بیچاری پھر ہماری بہنیں کام کرتی ہیں تو پھر جو ان کا حشر ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فضل فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاً تو ان کے لیے کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ. سورہ احزاب کے معاملے سے معاش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس پہ رکھی ہے؟ مرد پہ رکھی ہے. اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. معیشت کا پہیہ سود کھا کے بھی نہیں چلتا. یہ جو کہہ رہے ہیں جی معیشت کا پہیہ چلے گا جب بھی عورت جو ہے اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی. یہ فیمنزم کی جو بیماری ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، جینڈر ایکویلٹی اور سبحان اللہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں لا کے رکھتے ہیں، بلکہ اہل مغرب سے بھی ہمیں آگے لا کے کھڑا کر دیے. صحیح جی. تو یہاں پہ تو اس کی نفی بات کی جا رہی ہے. عورتوں کے لیے گھر کا ٹک کر بیٹھنا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے حکم کے عملی جا رہا ہے. یہ دراصل عورت کا وہ روپ ہے جس روپ میں اسلام اسے دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے برا نہ بنائے، اسلام کا یہ ورژن ہم دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں. اسلام اس کو کیا بناتا ہے؟ شمع محفل نہیں بناتا، گھر کے زینت بناتا ہے، چراغ خانہ بن کر رہنے کی توفیق دیتا ہے. یعنی گھر کی ملکہ ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، بیوی ہے، عزت دی ہے. وہ داشتہ نہیں ہے، وہ کال کر نہیں ہے، وہ ڈیٹنگ کے لیے نہیں ہے، وہ ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کر کے پاس آن کرنے کے لیے نہیں ہے. بدترین حالتوں سے اس وقت ہم خود گزر رہے ہیں بھائی. ہمارے پاس خود معاشرت کی دھجیاں اڑ چکی ہیں. یونیورسٹی کالجز کے بدترین حالات ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے پاس یہی چیزیں پڑی ہیں. اور یہ معاملہ نہ سمجھے گا شہروں تک، گاؤں تک یہی حشر ہے، بلکہ شاید 2 قدم اور آگے بڑھ گئے. وہ جہاں جہاں تک آپ کے یہ موبائل کی ریچ ہے بس ختم، تباہی ہے وہاں پہ.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان اور نہ کسی جن نے. تو یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، آیت نمبر 74 کے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال دونوں کے لیے الگ الگ آ رہا ہے. جنوں کی جنت کی حوروں کو ان کے خاوندوں سے پہلے کسی نے جن نے نہیں چھوا ہوگا، اور انسانوں کی جنت کی حوروں کو قبل از کسی انسان نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرٍ حِسَانٍ، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. متکئین علی رفرف، وہ تکیہ لگائے، ہمارے یہاں بھی آتا ہے نا گو تکیہ لگا تو ایک جما کے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح جی. تو یہ آرام سکون مزے تفریح والی جگہ ہے جنت. صحیح جی، اللہ فضل فرمائے. وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. خضر و ابکرین حسان، سبز مسندوں اور بہت نفیس بچھونوں پر. ٹھیک ہے جی، سبز مسندوں اور بہت نفیس بچھونوں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. انس رضی اللہ عنہ کے چچا ہے نا، یہ کہیں نکلے ہیں اور اگلوں نے کہا جی کیا چل رہا ہے؟ بھائی جنگ احد میں معاملہ چل رہا ہے. سبحان اللہ، بس اپنی جان ایسے لوٹائی ہے کہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ وار تھے. اور ان کی بہن یعنی انس رضی اللہ عنہ کی جو پھوپھی ہیں وہ کہتی میں نے اپنے بھائی کو اپنے بھائی کے ہاتھ کی انگلیوں کی پروں سے پہچانا. جنت کا یہ تصور بھی ذرا دیکھ لیے گا. یہاں نماز نہیں ملتی، زکوٰۃ نہیں ملتی، ٹھیک ہے جی، نکاح نہیں ملتا. نکاح ہو جائے تو اس میں کوئی آئٹم اسلامی کوئی نہیں ملتا سوائے مولوی صاحب کے اور خطبہ نکاح کے. صحیح جی. بس تو وہاں پہ ہمارا تو مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ تو جان لگانے کی بات ہے. صحابی ہیں کھجوریں کھا رہے ہیں اور کھاتے کھاتے کیا پھینک کے کہا نہیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے اور میں ان کاموں میں. تو وہ جنت کا ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ لوگ بیٹھے ہیں جنتوں میں اور یہ لوگ کل کو تھر تھر کانپ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرما. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت نام ہے. تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کسی وقت نا کوشش کرے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اکیلے میں بیٹھ کے کہ اللہ اپنی عظمت کو نا میرے دل پہ واضح فرما دے. اللہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دے. اللہ اس دنیا کے چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے. گناہوں سے بچنا آسان فرما دے. اللہ لگا دے ہمیں اپنے اس کام میں.